اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 اور 44 تلاوت کی گئی ہیں، 10ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہیں۔ اسی پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ میدان بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، جب اے ایمان والو تم قریبی کنارے پر تھے اور دوسرے دشمن تمہارے دوسرے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم پہلے سے طے کر کے آتے کہ لڑائی فلان جگہ پر فلان ٹائم ہوگی تو شاید پھر تم اس کو نہ نبھاتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ان کے لشکر اور ان کے اسلحہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ حق اور باطل کو واضح کر دیا جائے، جو زندہ رہے حق کے ساتھ زندہ رہے ایمان کے ساتھ، اور جو چلا جائے وہ حق کو دیکھ کر جائے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آپ فرمایا کہ محبوب جب آپ کو اللہ نے خواب میں دشمن تھوڑے دکھا دیے، اس کا علماء فرماتے ہیں کہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم تیار رہو جنگ کے لیے۔ آپ کے لیے جو جھونپڑی بنائی گئی تھی اس میں تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کرتے رہے، اونگ آ گئی، اس میں خالق کائنات نے دکھایا کہ دشمن تھوڑے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی خواب تو وہی الہی ہوتی ہے، وہ حق ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ کمزوری ان کی دکھائی گئی، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے جو میدان میں اس وقت قتل ہونے تھے صرف وہ دکھائے گئے، وہ 70 کے قریب تھے، یہ دشمن ہے۔ حضور نے صحابہ کو بتا دیا کہ دشمن تھوڑے ہیں تعداد میں، یہاں طاقت میں کمزور ہیں، صحابہ نے مان لیا۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا فَشِلْتُمْ، اگر زیادہ دکھا دیے جاتے تو تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا، تنازع تم ایک دوسرے سے بحث کرتے فی الامر، اس معاملے میں، لیکن ولیکن اللہ سلم، اللہ کریم نے تمہیں سلامت رکھا اس بات سے کہ آپس میں اختلاف کرو اور جنگ نہ کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اور کیا اس کے دل میں آئے گا وہ سب جانتا ہے۔ اس نے تمہیں سلامتی عطا کر دی، اتفاق کے ساتھ لڑنے کا تمہیں موقع دے دیا، تمہیں کامیاب کر دیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے صحابہ کے نظروں میں بھی کافر تھوڑے دکھا دیے۔ اور لڑنا شروع ہوئے، کافر 1000 کے قریب تھے، لیکن خالق کائنات نے ان کے نظروں میں وہ تھوڑے دکھائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر میں جنگ کے موقع پر کافروں کو دیکھ کے میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان 90 کے قریب لگتے ہوں گے، اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے، حالانکہ وہ 1000 کے قریب تھے۔ بعد میں نے ان میں سے گرفتار کیا ایک بندے کو، اس کو پوچھا کتنے تھے، کہتے ہیں 1000 کے قریب تھے۔ تو یہ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے وہ کافر تھوڑے دکھائے، اور کافروں کو مومن تھوڑے دکھائے تاکہ کافر ڈر کے بھاگ نہ جائیں، میدان چھوڑ کے لڑ کے مریں، مار کھا کے جائیں۔
وَيُذِيقُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيهَا قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ نے اے محبوب کے غلاموں تمہیں کافر تھوڑے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا، ان کی نظروں میں تم تھوڑے تھے تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر بھاگ نہ جائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میدان میں مقابلہ ہو، پھر مومنوں کی مدد ہو، پھر یہ کامیاب ہوں اور دنیا میں پتہ چل جائے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہے۔ یہ کس لیے؟ لیقضی اللہ امن کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کام کرنا چاہتا ہے پورا ہو کر رہے، سامنے ہو سب کے۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ ترجع الامور، سب کاموں کی رجوع تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس نے جب یہ فیصلہ فرما لیا ایمان والوں کو کامیاب کرنا ہے اور ان کی دھاک بٹھانی ہے پورے عرب پر اور دنیا پر، تو یہ عظیم کامیابی عطا فرما دی۔ فرشتے بھی بھیجے، تو فرما دیا کہ فرشتے بھیجے اس لیے ہیں مومنو تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ کی ہی ہے۔ تو فرشتے بھی بھیجے ہزاروں کی تعداد میں، اور کامیابی بھی زبردست عطا کر دی۔ ادھر کافر جو 1000 کے قریب تھے، جوان تھے، بہادر تھے، لڑنے والے تھے، اسلحہ کے ساتھ لیس تھے، ادھر مومن 313 یا کم و بیش تھے، اور کمزور بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن زبردست کامیابی اللہ نے عطا کر دی۔ 70 کافروں کو مار دیا، بڑے بڑے سردار اس میں بہادر شامل تھے، اور 70 کو گرفتار کر لیا، اور باقی سب بھاگ گئے سامان چھوڑ کر۔ اس طرح اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔